السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں اسلامیت وارث۔ تو ہم نے اب تک 10 رکوع کا ترجمہ دیکھا، پہلے پارے کے 10 رکوع کا ترجمہ، تفسیر اور تعبیر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اسی کرم میں ہم لوگ 11ویں رکوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد دے پر دے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو تو تم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تکبر کرتے ہو تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو جھٹلاتے اور ایک کو شہید کر دیتے ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے کفر کے سبب تو انہیں تھوڑے ایمان لائے، اس میں سے تھوڑے سے ایمان لے آئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پہ فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو وہ جانا پہچانا اور اس سے منکر ہو بیٹھے، اور اللہ کی لعنت منکروں پہ۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَأَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، کس برے مول انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوئے۔ انزل اللہ بغیا ما ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب، اس میں جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پہ چاہے وہی اتارے تو غضب پر غضب کی سزاوار ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہم پر اترا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پہ ایمان تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیما لیا، عہد کیا، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پہ بلند کیا۔ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں اپنے زور سے اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور سنو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا اور ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ،
तुम फरमा दो अगर पिछला घर अल्लाह के नजदीक खालिस तुम्हारे लिए हो न औरों के लिए तो भला। फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो भला मौत की आरज़ू तो करो अगर सच्चे हो। वलन यतमन्नुहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदिहिम, और हरगिज कभी इसकी आरज़ू ना करेंगे इन बदआमालियों के सबब। वल्लाहु यालमु वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। वलतजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयात, और बेशक तुम जरूर उन्हें पाओगे कि सबसे ज्यादा जीने की हवस रखते हैं। और मिनल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकों से एक तमन्ना है, यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ा सनतिन, मुशरिकों से एक तमन्ना है कि कहीं 1000 बरस जिए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, और वह उसे अजाब से दूर न करेगा इतनी उम्र दिया जाना। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह उनको तक रहा है, उनको देख रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस 10वें रुकू में ये बताने की कोशिश की गई है, वलक़द आतैना मूसल किताब व क़फ़ैना मिन बाद बिर्रुसुल, और बेशक हमने मूसा को किताब अता की और उसके बाद पैदर पे रसूल भेजा। इस आयत में बता रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि बेशक हमने मूसा को किताब दिया, उन पे नाजिल किया तौरेत, और उनके बाद से पैदर पे रसूल भेजते रहे। यानी पिछले में हमने देखा कि कमोबेश 4000 रसूल आए मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। वो आयतन ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, और ईसा इब्न मरियम को रूहुल कुद्स अता फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्हें रूहानी मौजज़ा उन्हें अता किया था। मुर्दों को जिंदा करने का, ये मतलब परिंदों को जिंदा करते थे, और जो कोढ़ वाले लोग होते थे, खारिश खुजली वाले लोग होते थे, उनके हाथ से शिफा पाते थे। तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल व लेकर आए जो तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश नहीं तकब्बुर करते हो, तो उन अंबिया में से एक ग्रोह को झुठलाते हो और एक ग्रोह को शहीद करते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ इतनी शरीर कौम थी इसराइली कि जो अंबिया उनके मुताबिक नहीं चलते थे, उनके खिलाफ वाली बात करते थे, हुक्म देते थे, उन अंबियाओं को झुठलाते थे। उनमें से कुछ अंबियाओं को उन लोगों ने कत्ल भी कर दिया, शहीद भी कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे कि पिछले में भी कहा गया था कि जकरिया और शोएबा को इन लोगों ने कत्ल कर दिया था। और यहूदी बोले हमारे दिलों पे पर्दे पड़े हुए हैं, और कहते हैं कि हमारे दिलों पे हम ऐसा कर रहे थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन लोगों ने कहा कि उस वक्त हमारे दिल गाफिल हो गए थे। अल्लाहु अकबर। बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत की, और उनके कुफ्र के सबब तो उन्हें थोड़े ईमान लाए। और जब अल्लाह की लानत बरसी, जब हफ्ते में शक कर रहे थे, उसमें से कुछ लोग बंदर हो गए, तो इस लानत को देख के कुछ लोग मारे खौफ के थोड़ी सी एक तादाद ईमान लाई। और जब उनके पास अल्लाह की वह किताब आई जो उनके साथ वाली किताब यानी तौरेत की तस्दीक फरमाती है, कह रहे हैं कि मेरे महबूब इनसे कह दो कि कलाम पाक जब आप पे उतर रहा है जो उनके तौरेत की तस्दीक फरमा रहा है, और उससे पहले और उस नबी के वसीले से काफिरों पे फतह मांगते थे, ये किताब पे तुम यकीन नहीं रखते, इस नबी पे यकीन नहीं रखते जिसका जिक्र तुम्हारी किताबों में है, और इस किताब से तुम्हारी किताब के सही होने की तस्दीक भी मिल रही है, और तुम्हारी किताबों से हमारे आखिरुज़्ज़मा होने की तस्दीक हो रही है। और मैं वही हूँ जिसके वसीले में पहले जब तुम जंगों में जाते थे, हारने लगते थे, तो फतह मांगते थे पंजतन के सद के वसीले और वास्ते में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं वही हूँ। तो जब तशरीफ लाया उनके पास, यानी जब मैं तुम्हारे पास तशरीफ लाया और जाना पहचाना तुमने, और हमसे मुनकिर हो गए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया, उसके बावजूद भी जो उस दौर के रऊसा थे, अमीर लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर आम इंसान को बता दिया जाएगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा, तो अपनी गुलामी करवाने के लिए लोगों को गफलत में डाले रहे, और उलमाओं को पैसा दे के अपनी किताबों में इन लोगों ने तहरीफ करा दी, यानी रद्द बदल करवा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह की लानत मुनकिरों पे, और अल्लाह अपने किताब और अपने नबी के
مخالفین منکر پہ لعنت بھیجتا ہے. کس برے مول انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا ہے، اپنی جانوں کو برا مول دے کے ان لوگوں نے خرید لیا. اللہ کے اتارے ہوئے یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے نزول کے یہ منکر ہو رہے ہیں، اور اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندے پر چاہے وہی اتارے. اس آیت میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو لگتا تھا، اسرائیلیوں کو لگتا تھا کہ جو آخر الزمان آئیں گے ہمارے قوم اور ہمارے گروہ سے آئیں گے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آ گئے. اس سے ان لوگوں کو حسد ہوا اور یہ لوگ ان کے منکر ہو گئے. اور حسد حرام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کربلا مولا حسین علیہ السلام کی تعلیم دیکھیں، وارثین کی تعلیم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ حسد کی تعداد 72 ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے میں 72 فرقے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 72 فرقے حسد والے ہوں گے، اور جن کے اندر حسد نہیں ہوگا وہی حسینی ہوں گے، وہی وارثی ہوں گے، وہی وارثین والے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حسد حرام ہے اور محرومیوں کا باعث ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر حسد آ جائے تو آپ اللہ کی بھیجی ہوئی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو حسد کر رہے ہیں ان کو غضبناک ہوں گے، غضب کے سزاوار ہوں گے، اور کافروں کے لیے ذلت اور بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو اترا اس پہ ایمان لے آئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے اس پہ ایمان لے آؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ نہیں، اس سے پہلے جو ہمارے نبی پہ اترا تھا ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ تھا کہ کسی بھی آسمانی کتاب پہ، کسی اللہ کے بھیجے ہوئے کسی بھی رسول پہ، اولیاء اشفیاء اتقیاء کہ اگر آپ ماننے والے ہیں تو اس کے کہے ہوئے طریقے پہ چلیں گے. اور کوئی بھی انبیاء اولیاء اشفیاء اتقیاء جس دور میں بھی آیا وہ انسان کو انسانیت کا ہی سبق دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اپنے اللہ رسول کے بارے میں ہی بتاتا ہے، کوئی غلط بات بتاتا ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی منکر، کوئی منافق اگر اس طریقے کی بات کرتا ہے جس کے کردار و گفتار سے ایسی کوئی بات نہ چھلکتی ہو تو سمجھ جانا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کے محبوب کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کے کلام کو چھپا رہے تھے. اور باقی سے منکر ہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہے. اگر جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم پچھلی کتابوں پہ ایمان لے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ منکر ہیں. ان سے کہو کہ میں تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا میں ہی ہوں، اور پھر بھی تم جھٹلا رہے ہو. تم فرماؤ کہ یہ اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے فرما دو کہ اگر انہیں پچھلی کتابوں اور پچھلے نبیوں پہ اتنا یقین تھا اور ایمان تھا تو یہ ان لوگوں نے پچھلے نبیوں کو شہید کیوں کیا. اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا. اور ان سے کہہ دو کہ موسیٰ علیہ السلام جو نشانی لے کر آئے تھے، جو کتاب لے کے آئے تھے، وہ بے شک حق تھا، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب وہ کوہ طور پہ اللہ کی طرف مائیت ہوئے، 40 دنوں کے لیے چلے گئے، تو تم نے بچڑے کو معبود کیوں بنا لیا؟ وہیں پہ تم نے ان کے اوپر ظلم کر دیا، اپنے ایمان پہ ظلم کرنا ہو گیا. جو تمہیں دریائے نیل سے بچا لے آیا، فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے بچا لے آیا، اور اس کے بعد سے جب اللہ کی طرف وہ رجوع ہو گیا تو تم نے اس کو چھوڑ کے اور بچڑے کا پوجا کرنا شروع کر دیا. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد و پیما لیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں نے عہد کیا تھا کہ کتاب نازل فرما، میں تیرے نبی اور تیرے کتاب پہ ایمان لے آؤں گا، لیکن نہ کتاب پہ ایمان لے آئے اور نہ نبی پہ. اور کوہ طور کو تمہارے سروں پہ بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے انہیں سنو، اور بولے ہم نے سنا اور نہ مانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق کا بھی ان کے انتظام کر دیا، اور اس کے بعد سے کہا کہ میں جو کہتا ہوں یعنی میرے محبوب کی زبان میری زبان ہے، اہل اللہ کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، وہ اپنے اہل اللہ کی زبان سے بولتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کے آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ امت بچڑے کی پوجے میں لگ گئی ہے تو انہیں بڑا ہی جلال آیا اور کہا کہ ایمانداری کے ساتھ جن جن کے دل اس طرف پھرے ہیں وہ اپنے سروں کو خم کر کے اور اپنا گردن خود قلم کروا لیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جلال آ گیا اپنے محبوب بندے کو اس جلال کے عالم میں دیکھ کے، اور اس نے کوہ طور کے پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ اگر اپنے گناہ کو تم قبول نہ کرو گے تو یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر گرا دے گا، یعنی تم دب جاؤ گے اس کے نیچے۔ لیکن جب ان لوگوں نے اقرار کر لیا، چاہے خوف سے چاہے جس طریقے سے بھی، جب ان لوگوں نے سرخم کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے، اور اول ما خلق اللہ نوری جو ہے اسی کی چادر تطہیر ان پہ تنی رہتی ہے، اللہ اکبر، تو اس معجزے کے قائل ہوتے ہیں، اسی لیے اس نور کے بدلے میں ان کے دلوں میں بڑا رحم ہوتا ہے، انہیں رحم آ گیا، انہوں نے بارگاہ عزی میں اپنے اللہ سے دعا فرما دی کہ رحم فرما، اور اس طریقے سے کوہ طور پہاڑ کے عذاب سے یہ لوگ بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے عذاب یاد دلانے کے لیے اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ بس گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سامری جادوگر نے جو بچڑا بنایا تھا اس سے کچھ معجزے ظاہر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بچڑے کی کہانی اس طریقے سے ہے کہ جب دریائے نیل آگے بڑھ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے راستہ مانگا، حکم ربی ہوا کہ اپنے عصا کو، یہ جو معجزہ اس نور فاتر کے صدقے میں تمہارے ہاتھ میں ملا ہے، اس کو پانی پہ مارو۔ 12 دریا روا ہو گئے 12 امام کے صدقے میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گھوڑے جب دوڑ رہے تھے تو اس کے بعد سے سامری جادوگر نے دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے سے نور پھوٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے وہاں کی مٹی ترنت اٹھا لی اور مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، اور جب موسیٰ یہاں آئے اور اس کے بعد سے اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام یعنی اپنے نائب کے حوالے کر کے اور اللہ کی معیت میں چلے گئے، کوہ طور پہ اللہ سے خلوت میں بات چیت کرنے کے لیے چلے گئے 40 دنوں کے لیے، اور ان کو کہا کہ ان کا خیال رکھنا اللہ اکبر ہارون کو، تو سامری جادوگر نے اسی مٹی سے، اب یہ بتائیے آگے آگے جو گھوڑا دوڑ رہا تھا جس میں لوگ نہیں نظر آ رہے تھے اور 12 امام کا صدقہ تھا، وہ 12 راستے تھے، اس نے اس چیز کو دیکھ لیا اور گھوڑے کے ٹاپوں سے جو نور پھوٹ رہا تھا تو اس نور کی مٹی سے اٹھا کے ایک بچڑا بنا لیا، اور چونکہ بچڑا امام جو تھے، کیونکہ 12 امام کے صدقے میں وہ راستہ بنا تھا، تو سب سے آگے سارے نبیوں کے امام وارثین ہیں، وارث اپنی رہبری کر رہے تھے، تو ان گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے کی مٹی سے یہ جو بچڑا بنایا تھا اس سے بھی معجزہ ظاہر ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو موسیٰ کی قوم تھی اس معجزے کو دیکھ کے بچڑے کو بھی کچھ سمجھ بیٹھی اور اس کے پوجے میں لگ گئی، اور اس طریقے سے گمراہ ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بچڑے کا معجزہ ان کے دلوں میں گھر کر گیا تھا، تو تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو کیا تمہارا ایمان برائی کرنے کا حکم تم کو دیتا ہے؟ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے نہ ہو اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو کرو اگر سچے ہو۔ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ سچے ہیں تو موت کی آرزو کر لیں، کیونکہ اگر یہ موت کی آرزو کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آرزو کے بدلے انہیں اسی وقت موت دے دیتا، لیکن انہیں تو موت کی آرزو ہی نہیں تھی، ان کے دلوں میں تو ہزاروں ہزارہ سال جینے کی آرزو تھی، عیش و عشرت کی زندگی جی رہے تھے، غریبوں کا خون نچوڑ کے ان پہ ٹیکس لگا کے ان کو اپنی غلامی میں رکھ کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان پہ ظلم و استبلال کر کے، ان کی زمینیں ہڑپ کے، ان کے بیوی بیٹیوں کے ساتھ عیاش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو رؤوسا تھے یہود کے، وہ اتنی ایسی زندگی ذلت خوار زندگی گزار رہے تھے، اللہ اکبر، اور لوگوں کی زندگی کو ذلیل و خوار کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہاں کی زندگی بڑا عیش و عشرت کی ہے، ہم ہمیشہ ہمیشہ ہزاروں سال، ایک دوسرے کو دعا بھی ہزاروں سال جینے کی ہی دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہزاروں سال کی زندگی کے خواہاں تھے، ہرگز کبھی ان کی آرزو نہ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ موت کی کبھی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر موت کی آرزو کریں گے تو میں انہیں موت دے دوں گا۔ بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے ہیں، یہ جو بدعمالی کر چکے ہیں اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلمات کے اندھیروں میں جو بھٹک رہے ہیں، اس کے صدقے میں انہیں ضرور موت دے دوں گا۔ یہ خالی ایک بار اپنی زبان ہلائے تو صحیح، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگ زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور محبوب سے اپنے فرما رہا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ زندگیاں جینے کی ہوس رکھتے ہیں، یہ ہزاروں سال جینے کی دعائیں بھی اسی ہوس میں دیتے ہیں۔ بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگ زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا،
اور یہ ان کی عمریں کتنی بھی بڑھا دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ اگر ان کی عمریں بڑھا دی جائے کبھی نہ کبھی انہیں اس بات کا احساس ہوگا اور اپنے غفلت سے باز آ جائیں گے اور توبہ کر لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، ان کی عمریں کتنی بھی بڑھا دی جائے میں ان کو تک رہا ہوں، یہ میری نظروں کے احاطے میں ہے، محیط ہیں یہ لوگ، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہم نے اس رکوع میں یہ جاننے کی کوشش کی، یہ جانا ہم نے کہ مولا علی کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جو تم سے محبت کرتا ہے اور تم پہ یقین رکھتا ہے، تمہارے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تم سے کسی بھی طریقے کی تصدیق اور ثبوت نہیں مانگتا، اور جو تم سے محبت نہیں کرتا ہے یعنی تمہارے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ چوچرا کرتا ہے، اور اسے ہزاروں ثبوت لا کے پیش کر دو گے تب بھی وہ راہ حق پہ آنے والے نہیں تھے۔ اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے ماننے والے ان کی قوم کو یہود کہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب کسی بھی نبی کا ماننے والا اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا تو وہ مومن ہو جاتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، اس کے اوپر ایمان لے آئے، اس کے باتوں پہ ایمان لے آئے، اس کے کتاب پہ ایمان لے آئے تو مومن کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ مومن نہیں تھے، موسیٰ کی نظر پھیرتے یہ بہک جاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ان کے جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنی منمانی شروع کر دی۔ اللہ کے پیغمبر کبھی انسان کو انسانیت کے خلاف والی بات نہیں، خلاف ورزی کی بات نہیں سکھاتے تھے، کلام پاک سے یہ باتیں پتہ چلی۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کے رؤسا جو تھے اتنے ظالم تھے، چھوٹے طبقے کے لوگوں پہ اس طریقے کا ظلم کرتے تھے اور ٹیکس وصول کرتے تھے اور پیسہ دے کے علماؤں سے آسمانی کتابوں میں تحریف کرواتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ اسی وقت اپنے ایمان سے خارج ہو گئے تھے۔ یاد رکھیے جو بھی اہل قلم ہیں وہ کبھی بھی قلم اٹھائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں زیر و زبر کی بھی اگر تحریف ہو گئی تو اسی وقت آپ اپنے ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے اہل قلم کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے قلم سے، کیونکہ آج آپ کتابیں لکھ کے پردہ فرما جاؤ گے، کل آنے والی نسلیں اسی کو پڑھے گی اور اسی کو صحیح مان لے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی ساری وجہ تھی کہ ساری آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا اور کلام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا اور کہا کہ اس کی معرفت جتنی میرے محبوب سے جس کی معرفت ہوگی اسے اتنا ہی سمجھ میں آئے گا۔ علم و حکمت کی یہ جو ظاہری کتاب پنوں کے صورت میں اپنے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ بھی علم و حکمت کے مالک ہے، یہ ظاہری علم و حکمت کے مالک ہے، اور رسول اللہ کے قلب میں باطنی علم و حکمت کا وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم اسے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں معرفت عطا ہونا چاہیے، اور معرفت اہل اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی اہل اللہ سے جا کے اپنے دامن کو وابستہ کر لیں، یعنی مرید ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ پیری مریدی رسمن نہیں ہوتا ہے، پیری مریدی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، پیر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب کی مائیت انسان کو کرا دے، ورنہ ویسے بھی انسان ہو ظاہری کلمہ روزہ نماز حج زکات آپ پڑھتے ہی ہو، اور اس کے بعد سے مرید ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حقیقت والی عبادتوں سے آگاہ ہو جائیں، کیونکہ یہ تو ظاہری عبادت ہے، حقیقت علم سین ہے، سینے میں ہے، اس علم سے آپ آگاہ ہو جائیں، اور یہیں پہ قلب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قلب ہی ایک ایسا دروازہ ہے اللہ اکبر جس کے ذریعے سے آپ کو رسول اللہ کی معرفت عطا ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کو نصیب ہو یا وارث اللہ وارث حق وارث مولا وارث حسین وارث